پڑھیں گے خبر شامل کریں گے جنوبی وزیرستان سراروغا میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ۔ فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی احمد علی نے جام شہادت نوش کیا۔ شہید سپاہی احمد علی کی عمر 26 سال اور تعلق ضلع چارسدہ سے ہے۔ علاقے میں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن بھی جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے، یہ کہنا ہے ISPR کا۔ ہمارے بہادر سپاہیوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکار شدت پسند کارروائیاں کر رہے ہیں۔ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کو بے گھر نہ کیا جائے، امریکی مطالبے کے باوجود اسرائیلی آبادکار باز نہیں آ رہے۔ مغربی کنارے میں پرتشدد کارروائیوں کی وجہ سے اسرائیلیوں کے لیے امریکی ویزوں پر پابندیاں عائد کر رہے ہیں۔ ترجمان امریکی دفتر خارجہ میتھیو ملر کی نیوز کانفرنس، ان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکار شدت پسند کارروائیاں کر رہے ہیں۔ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کو بے گھر نہ کیا جائے، امریکی مطالبے کے باوجود اسرائیلی آبادکار باز نہیں آ رہے۔ مغربی کنارے میں پرتشدد کارروائیوں کی وجہ سے اسرائیلیوں کے لیے امریکی ویزوں پر پابندی عائد کر رہے ہیں۔ دوسری جانب اردن کے دارالحکومت عمان میں شہریوں کا امریکہ کے خلاف احتجاج۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری کی سرپرستی امریکہ کر رہا ہے۔ اردن کے امریکہ سے تعلقات ختم کیجئے، مظاہرین کا مطالبہ سامنے آیا۔ شہریوں کی امریکی سفارتخانے کے سامنے جو بائیڈن کے خلاف نعرے بازی۔ اردن کے دارالحکومت عمان میں شہریوں کا امریکہ کے خلاف احتجاج۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری کی سرپرستی امریکہ کر رہا ہے۔ اردن کے امریکہ سے تعلقات ختم کیے جائیں، مظاہرین کا مطالبہ۔ اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ ترجمان حماس مکمل جنگ بندی ہونے تک نہ اسرائیل سے قیدیوں کا تبادلہ اور نہ بات چیت ہوگی۔ اسرائیلی شہریوں کی یرغمالی اور دوبارہ غزہ پر حملوں کا ذمہ دار اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ہیں۔ ترجمان حماس اسامہ حمدان کی نیوز کانفرنس، جن کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مکمل جنگ بندی ہونے تک نہ اسرائیل سے قیدیوں کا تبادلہ اور نہ ہی بات چیت ہوگی۔ اسرائیلی شہریوں کی یرغمالی اور دوبارہ غزہ پر حملوں کا ذمہ دار اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ہے۔ خبر شامل کریں گے سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ہم انتخابات کے لیے تیار ہیں، مگر سیاسی پارٹیوں کو الیکشن کا ماحول فراہم کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ 2 صوبے بد امنی کی لپیٹ میں ہیں، ان حالات میں الیکشن مہم چلانے میں مشکلات کا سامنا ہوگا۔ مسلمین نون کے ساتھ انتخابی اتحاد کے حوالے سے بات کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ نون لیگ کے ساتھ الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اور اس حوالے سے ہمارے معاملات طے پا چکے ہیں۔ انتخابات میں ہم ہر وقت جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن انتخابات کے لیے وہ ماحول دیا جائے جو انتخابات کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اور ماحول کیا ہے کہ 2 صوبے اس وقت بدامنی کے لپیٹ میں ہیں۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم الیکشن ملتوی کرنا چاہتے ہیں، لیکن الیکشن کا ماحول تو دیا جائے نا ہمیں، پرامن ماحول۔ مسلم لیگ کے ساتھ ہماری جو ریلیشنز اب تک رہے ہیں وہ ہم برقرار رکھنا چاہتے ہیں، الیکشن میں بھی اور الیکشن کے بعد بھی۔ اس حوالے سے اتفاق رائے ہو گیا ہے، ہم انتخابی ایڈجسٹمنٹ کریں گے اور ہم ایک دوسرے کو بنیادی اتحادی کے طور پر ایک دوسرے کو کہلانے کے موڈ میں ہیں۔ ایک پارٹی ایک غبارہ تھا اور اس میں ہوا بھری گئی تھی، بس ہوا نکل گئی تو غبارہ ختم ہو گیا۔ دوسری جانب نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ انتخابات کے دوران امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کی بات بہت حد تک درست ہے۔ گزشتہ 9 ماہ سے TTP فیکٹر کی وجہ سے دہشت گردی میں 78% اضافہ ہوا۔ امن و امان کی صورتحال بڑا چیلنج بنتی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت انتخابی مہم کے دوران جلسے اور جلوسوں کو سیکیورٹی فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کرے گی۔ وہ دنیا نیوز کے پروگرام نقطہ نظر میں گفتگو کر رہے ہیں۔ بات مولانا صاحب کی بہت حد تک درست ہے کہ یہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے پچھلے 8 مہینوں سے 9 مہینوں سے ایک رائز ہے۔ جب سے آپ نے دیکھا یہ TTP والا فیکٹر آیا ہے، 78% ٹیررزم میں رائز آیا ہے۔ اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایک بڑا چیلنج بنتی جا رہی ہے دن بدن۔ جب الیکشن کا ماحول ہوتا ہے تو پولیٹیکل لیڈرز، چاہے وہ مین اسٹریم لیڈرز ہوں یا سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہو، یہ سب ایکسپوز ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، کمپین
کیمپین ہوتی ہے. تو ایسے میں سیکیور انوائرمنٹ کے لیے حکومت کا فرض ہے, ہم اپنی کوشش ضرور کریں گے, لیکن دس از اے چیلنج. کمپین میں لیڈرشپ کہیں چلی جائے تو اچانک سے وہ چھوٹے سے جلوس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان کے لیے SOPs بھی بنانی پڑیں گی, اور ہم اسی ہفتے کے ساتھ بیٹھیں گے بھی, اور لا اینڈ آرڈر یا سیکورٹی کے حوالے سے کوئی مزید SOPs جو ہے وہ بھی ان کے حوالے کریں گے. نون لیگ کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں آنے والا الیکشن پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے. یہی الیکشن ملک کے مستقبل کا تعین کرے گا. مزید کہا کہ جب کسی ملک سے اداروں کی حرمت کو ختم کیا جاتا ہے تو انتشار پیدا ہوتا ہے. پاکستان کے اندر آئین اور شہداء کی حرمت کو پامال کیا گیا. نون لیگ اقتدار میں آ کر دوبارہ ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے گی. کوئی ریاست اس وقت تک نہیں چل سکتی جب اس ریاست کے اندر بنیادی اداروں کی حرمت قائم نہ رکھی جائے. جب انسانی معاشرے سے رشتوں کی حرمت ختم کی جاتی ہے تو وہ معاشرہ جانوروں کا معاشرہ بن جاتا ہے. اسی طرح کسی ملک میں سے جب اداروں کی حرمت ختم کی جاتی ہے تو وہ ملک یا وہ نظام بھی انتشار کا شکار ہو جاتا ہے. PTI نے ایک منظم سازش کے تحت پاکستان کے نوجوانوں میں اور پاکستان کے عوام میں ایک ایک ادارے کی حرمت کو ختم کیا ہے. جو بھی سپریم کورٹ نے 2 ٹوک ہدایت دی ہے, ہر ادارہ پابند ہے. اگر سپریم کورٹ کی حرمت نہیں ہوگی اس کے فیصلے کی تو یقیناً پھر آئین کی بھی حرمت نہیں ہوگی. تو اس لیے جب سپریم کورٹ نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے تو ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ ہم اس کو قطعیت کے ساتھ قبول کریں. اور مسلم لیگ نون 8 فروری کو انتخابات کے لیے تیار ہے, اس کے لیے بھرپور تیاری کر رہی ہے, اس کے لیے بھرپور انداز میں انتخابی مہم چلائے گی, اور انشاءاللہ تعالی جیسے 2013 میں ہمیں کامیابی ملی تھی اسی طرح کامیابی ملے گی. تو دوسری جانب اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں 8 فروری الیکشن کا دن ہے, قوم الیکشن کے موڈ میں ہے, ہر پارٹی کو کوشش کرنی چاہیے کہ الیکشن متنازع نہ ہو. مزید کہا کہ متنازع الیکشن سے جو حکومت بنتی ہے وہ ملکی مسائل کو کنٹرول نہیں کر سکتی. ضروری ہے تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملے تاکہ کوئی بھی الیکشن پر انگلی نہ اٹھا سکے. 8 فروری کو الیکشن کا دن مقرر ہو گیا اور پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ الیکشن موڈ میں چلی گئی. اور الیکشن جو ہے ہر پارٹی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ الیکشن کسی طور پر بھی کنٹروورشل نہ. میری یہ خواہش ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کے پاس آئینی ذمہ داری ہے, آئین پاکستان الیکشن کرانے کی ذمہ داری جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو دیتا ہے. الیکشن کمیشن کو ہر صورت خواہ کچھ ہو جائے وہ اپنی جو اس نے اپنی پوزیشن کو اس انداز سے نیوٹرل رکھنا ہے, تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دینا ہے تاکہ جو الیکشن ہو اس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. سیکرٹری خزانہ کی الیکشن کمیشن میں طلبی کام کر گئی. وزارت خزانہ نے الیکشن کمیشن کو 17 ارب 40 کروڑ روپے کے مزید فنڈ جاری کر دیے. عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو فراہم کی گئی مجموعی رقم 27 ارب 40 کروڑ ہوگی. اسلام آباد سے رپورٹ. انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو فنڈز کی فراہمی کا معاملہ. وزارت خزانہ نے الیکشن کمیشن کو 17 ارب 40 کروڑ کے مزید فنڈز جاری کر دیے. عام انتخابات کے لیے جاری مجموعی رقم 27 ارب 40 کروڑ ہو گئی. وزارت خزانہ کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو عام انتخابات کے لیے فنڈز فراہم کیے گئے ہیں. حکومت عام انتخابات کے لیے ECP کی ضروریات کے مطابق فنڈز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے. جولائی میں پہلے ہی ECP کو 10 ارب کے فنڈز فراہم کیے جا چکے ہیں, جبکہ بجٹ میں عام انتخابات کے لیے 42 ارب کی رقم مختص ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے فنڈز کی عدم فراہمی پر سیکرٹری خزانہ امداد اللہ بوسال کو گزشتہ روز طلب کیا گیا تھا, جس پر سیکرٹری خزانہ نے فنڈز کی فراہمی کا یقین دلایا تھا.
तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा होते ही नताइज चैलेंज कर दिए गए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने के लिए इलेक्शन कमीशन में 2 दरख्वास्तें दायर कर दी गई। पीटीआई के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने तक इंतखाबी निशान बल्ला इस्तेमाल करने की इजाज़त ना देने की इस्तदा भी कर दी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कानून और पार्टी आइन के मुताबिक नहीं हुए। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दिए जाएं। इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त पीटीआई के मेंबर और साबिक डिप्टी सेक्रेटरी जनरल इस्लामाबाद राजा ताहिर नवाज की जानिब से दायर की गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि डमी पैनल तश्कील देकर इंतखाबात करवाए गए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी हुआ, न ही वोटर्स फहरिस्तें जारी हुई। दरख्वास्त गुजार खुद सेक्रेटरी जनरल की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ने का ख्वाहिशमंद था, ताहम मरकजी सेक्रेटेरिएट में कोई सरगर्मी नहीं हुई। दरख्वास्त में ये सवाल भी उठाया गया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में मुंतखब होने वाले अरकान या तो इश्तिहारी हैं या कैद हैं, तो इनके कागजात नामजदगी कैसे जमा हुए? इलेक्शन कमीशन ने बानी चेयरमैन पीटीआई को पार्टी ओहदे से हटाने से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। पीटीआई के वकील शोएब शाहीन ने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद कानूनी तौर पर मामला खत्म हो गया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच के रूबरू समात बानी चेयरमैन पीटीआई को पार्टी ओहदा से हटाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चेयरमैन पीटीआई के वकील शोएब शाहीन इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और मौकफ इख्तियार किया कि हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया है। कानूनी तौर पर मामला खत्म हो गया क्योंकि पार्टी का नया चेयरमैन आ गया है। ये केस खत्म किया जाए। दरख्वास्त गुजार खालिद महमूद एडवोकेट ने कहा कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को किसी ने तस्लीम नहीं किया। आप ऑर्डर में लिखते हैं बानी चेयरमैन सजा याफ्ता हैं, पार्टी ओहदा नहीं रख सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि बानी चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। तो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इस्लामाबाद की। मकामी अदालत ने बुशरा बीबी और गैर शरई निकाह केस में चौथे गवाह खावर मानिका के मुलाजिम मोहम्मद लतीफ़ का बयान कलमबंद कर लिया। गवाह ने बताया साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के घर आते रहे। अदालत ने केस के काबिल समाअत होने या ना होने पर दलाइल तलब कर ली। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत। मुकदमे के चौथे गवाह और खावर मानिका के घरेलू मुलाजिम मोहम्मद लतीफ ने बयान कलम बंद करवा दिया। अदालत ने केस काबिल समाअत होने या ना होने पर दलाइल तलब कर लिए। सिविल जज इस्लामाबाद कुदरतुल्लाह की अदालत में गवाह मोहम्मद लतीफ ने बयान कलम बंद करवाते हुए कहा कि साबिक चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी के घर आते थे और दोनों साथ कमरे में चले जाते थे। मुझे खावर मानिका कहते थे जाकर उन्हें देखो। कमरे में जाने पर साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी दोनों मुझे गालियां निकालते थे और बाहर निकल जाने का कह देते थे। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने इस्तिफसार किया, क्या आप इतना रो रो कर कमजोर हो गए हो? क्या दोनों आपको कमरे में साथ बिठाते थे? गवाह मोहम्मद लतीफ ने कहा, नहीं, दोनों मुझे साथ कमरे में नहीं बिठाते थे, मुझे कमरे से निकलने का कहते थे। केस की समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। बिजली की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। नेबरा ने बिजली के निर्खों में 3 रुपये 7 पैसे फी यूनिट इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक के अलावा तमाम सार्फिन पर होगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट की। नेपरा ने सार्फिन को महंगी बिजली का एक और झटका दे दिया। बिजली की कीमतों में 3 रुपये 7 पैसे फी यूनिट बिजली निर्खों में इजाफा अक्टूबर की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक के अलावा तमाम सार्फिन पर होगा। नेपरा के मुताबिक अक्टूबर में रेफरेंस से कम बिजली पैदा की गई। माह अक्टूबर में मजमूई तौर पर 9 अरब 25 करोड़ यूनिट बिजली पैदा की गई। इस दौरान पन बिजली जराए से 3 अरब 11 करोड़ यूनिट बिजली पैदा की गई। तो दूसरी जानिब लर्नर लाइसेंस की फीसों में कई गुना इजाफे पर शहरी फट पड़े। कहते हैं लर्नर लाइसेंस की फीसों में होशरुबा इजाफे ने माली मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। दूसरी तरफ लाइसेंस बनवाने के लिए खिदमत मराकज़ पर आवाम का रश भी बरकरार है। ज़ैन अली की रिपोर्ट। ड्राइविंग लाइसेंस की फीसों में होशरुबा इजाफा। 1 जनवरी से लर्नर लाइसेंस की फीस 60 नहीं 1000 रुपए अदा करना पड़ेगी। LTV, HTV, PSV लाइसेंस की फीसों में भी इजाफा होगा। 1 जनवरी से कबल की दरखास्तों पर ड्राइविंग लाइसेंस मौजूदा फीस पर ही बनाए जाएंगे। शहरियों ने ड्राइविंग लाइसेंस फीसों में इजाफे पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया और कहा कि लर्नर लाइसेंस फीसों में होशरुबा इजाफा ज्यादती है। महंगाई के मारे लोगों की माली मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। पंजाब हुकूमत ड्राइविंग लाइसेंस फीसों में इजाफे पर नजरसानी करे। 1000 रुपया मेरे ख्याल से ये
اتنا نہیں کرنی چاہیے, 100 ٹھیک ہے, کیونکہ اب دیکھیں سارے لوگ آ تو رہے ہیں, جتنی فورس انہوں نے وہاں پہ چلان پہ لگائی ہوئی ہے نا, اگر ساری فورس اٹھا کے یہاں پہ لگا لینا, ایک یو ٹرن کے اوپر آپ دیکھیں گے 5 سے 10 بندے کھڑے ہوتے ہیں اسے چلان کرنے کے لیے. فیس بالکل نہیں ٹھیک, جیسے آپ کو پتہ ہے مہنگائی جیسے ہے, تو میرا نہیں خیال کہ جس طرح مہنگائی ہے اور عوام کا برا حال ہے مہنگائی سے, تو کم سے کم ہونی چاہیے فیس جتنا افورڈیبل ہے. دوسری طرف پولیس خدمت مراکز میں لائسنس بنوانے کے لیے رش برقرار, شہری لمبی لمبی لائنوں میں گھنٹوں انتظار کرنے پر مجبور ہیں. سی ٹی او لاہور مستنصر فروز نے کہا کہ خدمت مراکز میں رش ہونے کے باعث لائسنس بنانے میں وقت لگ رہا ہے. لائسنس فیس میں اضافے کی سمری کافی دیر سے انڈر پروسیس تھی. لائسنس فیس میں اضافے کی سمری ہے, یہ کافی عرصے سے انڈر پروسیس تھی, اس کی کیبنٹ نے کل اپروول دی ہے, لیکن آپ ساتھ یہ دیکھیں کہ عوام کی سہولت کے لیے انہوں نے اس کو 1 جنوری 2024 سے نافذ العمل کیا ہے, تو شہریوں کے پاس 26 دن اویلیبل ہیں. ہمارے سینٹرز 24/7 کام کر رہے ہیں. ٹریفک پولیس حکام نے بتایا کہ نومبر میں 2,80,518 نئے لرنر پرمٹ جاری کیے گئے. 19,761 شہریوں نے نئے لائسنس بنوائے. 18,312 شہریوں نے لائسنس کی تجدید کروائی. آئے روز بلندی کے نئے ریکارڈ بناتی سٹاک مارکیٹ نے ملکی تاریخ میں پہلی بار ٹریڈنگ کے دوران 63,000 کا لیول بھی عبور کر لیا. دوسری جانب ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری, جبکہ فی تولہ سونا 4,000 روپے سے زائد سستا ہوا. اسٹاک مارکیٹ میں زبردست اتار چڑھاؤ دیکھا گیا. مجموعی طور پر شیئرز کے خریدار حاوی رہے, جس کی وجہ سے انڈیکس ٹریڈنگ کے دوران 63,036 پوائنٹس کی بلند ترین سطح کو بھی چھو گیا. اختتام پر مارکیٹ 463 پوائنٹس اضافی کے ساتھ 62,956 پوائنٹس کی ریکارڈ سطح پر بند ہوئی. بروکرز کا کہنا ہے کہ کمپنیوں کے اچھے نتائج اور سستے اسکرپٹس کی فراہمی کے باعث سرمایہ کاروں کا شیئرز کی خریداری سے جی نہیں بھر رہا. اس کے علاوہ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 15 پیسے کمی ہوئی اور یہ 284 روپے 37 پیسے پر بند ہوا. اوپن مارکیٹ میں عوام کے لیے امریکی کرنسی 285 روپے 50 پیسے کی سطح پر برقرار ہے. عالمی سطح پر سونے کے بھاؤ میں زبردست کمی کے بعد مقامی مارکیٹ میں سونا 4,200 روپے سستا ہو کر 2,19,400 روپے تولا ہو گیا.